حکمت کی باتیں۔ گردے میں درد ہونے کا کارن پتھری کا ہونا ہے۔ خربوزہ میں پتھری گلانے کی طاقت ہوتی ہے۔ خربوزے کے 9-10 بیجوں کو پیس کر پانی میں ملا کر پینے سے پتھری گل کر باہر نکل آتی ہے۔ اپنے اندر سے حسد، نفرت، لالچ اور دشمنی کا کوڑا باہر نکال پھینکو، پھر دیکھنا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ منہ کے چھالوں کو دور کرنے کے لیے ناریل کھانا چاہیے۔ ناریل کا تیل پانی منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ نیند بھگانے کے لیے کافی سے بہتر سیب ہے۔ کیرلا کے لوگ کھانے کے درمیان میں آدھا کیلا کھاتے ہیں اور باقی بچا ہوا کیلا کھانے کے بعد کھاتے ہیں، کیونکہ اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آپ ٹرائی ضرور کریں۔ انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، سمندر کی گہرائی تک چلا گیا ہے، مگر افسوس کہ وہ اب تک اپنے وجود کو نہیں پہچان سکا۔ سنترا کھانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کام پر جانے سے پہلے سنترا کھانے کی صلاح دیتے ہیں۔ یاد رکھو، تم اس دنیا میں رہنے نہیں بلکہ نیک اعمال کرنے کے لیے آئے ہو۔ رات کی باسی روٹی میں فائبر ادھک ہوتا ہے، اسے دودھ کے ساتھ کھانے سے اپچ، گیس اور ایسیڈیٹی سے راحت ملتی ہے۔ ہم اللہ سے ہر خواہش منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس اس کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر بھی وہ رحم کرتا ہے، بارش کی بوندوں کی طرح نعمتیں انسان پر برساتا رہتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بڑی الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور سردی کھانسی میں کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد ایک لونگ کھانے سے ایسیڈیٹی میں آرام ملتا ہے۔ سنت صرف لباس میں نہیں ہے، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں، پتھر کھا کر دعا دینا، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، دشمن کے لیے دعا کرنا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، کسی دکھی کے درد میں مددگار بن جانا، یہ سب سنت ہے۔ روز گڑ کھانے سے چہرے پر آئے ہوئے کالے دھبے اور پمپل دور ہوتے ہیں۔ جو شخص ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، انہیں دکھ دیتا ہے، وہ چاہے کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر دعا مانگے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تربوز کھانے سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے اور غصہ کم آتا ہے، کیونکہ تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس لیے یہ دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ صدقہ عمر بڑھاتا ہے۔ رزق کا راز مہمان نوازی میں چھپا ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا ہے، اس میں جنون اور جذبے کی بیماری نہیں آتی۔ نفس کی پہچان رب کی پہچان۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پپیتے کے چھلکے کو جلے ہوئے جگہ پر رگڑنے سے نشان دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے۔ اللہ نماز کے آگے جھکنا سکھاتا ہے، اور یہ جھکنا انسان کو کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے۔ مونگ کی دال میں گوشت سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنے سے آپ کا شریر طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ پہلے خود سے پوچھئے، کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے وہ بھی آپ سے راضی ہیں۔ املی دل کے لیے مددگار ہے۔ املی میں بڑی ماترا میں پوٹیشیم ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ کنٹرول کرتا ہے۔ جس نے تمہیں تمہاری غلطی سے آگاہ کیا، اس نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اصلی زندگی تو آخرت کی ہے۔ جب مفلسی اور تنگی سے پریشان ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کیا کرو۔
جب لوگ سمجھ نہیں آئیں تو خود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس نے اسے پا لیا اس نے سب پا لیا۔ جو دوسروں کو دکھ دے کر آرام سے سوتا ہے اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ غصہ اکیلا آتا ہے مگر جاتے وقت سب کچھ ساتھ لے جاتا ہے۔ دودھ میں زیرہ ملا کر پینے سے آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا قسمت سے ہے لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر ہے۔ سب سے بڑی دولت سکون وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں ملتی۔ اگر دل میں اللہ کو پہچاننے کی جذبہ جاگ جائے تو پوری کائنات آپ کو اسی کی طرف ڈھکیلنے لگتی ہے۔ 3 کام جو سنت دلا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے رشتے کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہوں کو چھپانا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ اپنی روح کو کسی چیز کے بدلے مت بیچنا۔ یہی وہ چیز ہے جو تم ساتھ لائے ہو اور یہی ساتھ جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔